کل سے ہم نے وفاقی انتظامیہ کا ٹاپک سٹارٹ کر رکھا ہے۔ آج ہم وفاقی انتظامیہ کے اہم عہدیداروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صدر مملکت، صدر پاکستان۔ صدر پاکستان جو ہے وہ حکومت کا رسمی اور برائے نام اختیارات کا مالک سربراہ ہے۔ 8ویں ترمیم جو کہ 1985 میں جنرل ضیاء الحق نے کی تھی، اس کی روح سے صدر مملکت کو بہت زیادہ مضبوط حیثیت کا مالک بنا دیا گیا تھا، لیکن اب 2010 میں جو 18ویں ترمیم کی گئی ہے، اس کی روح سے اب صدر دوبارہ سے رسمی اور برائے نام اختیارات کا مالک ہے، اور تمام اختیارات کے استعمال میں وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ اب یہ ہے کہ صدر پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو مسلمان ہو، دوسرا پاکستان کا شہری ہونا ضروری ہے، اور تیسرا اس کی عمر جو ہے وہ کم از کم 45 سال ہو، اور اس کے علاوہ کسی سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو اور ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہ ہو۔ صدر پاکستان کا انتخاب جو ہے وہ ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے۔ اس انتخابی ادارے میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوان یعنی سینٹ، قومی اسمبلی اور پھر چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین شامل ہیں۔ تو یہ الیکشن جو ہے یہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی عمل میں لایا جاتا ہے۔ صدر اگر اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھائے، کسی آئین کی خلاف ورزی کرے یا پھر کسی سنگین جرم کا ارتکاب کرے تو اسے اس کی مقررہ مدت سے پہلے ہٹایا جا سکتا ہے، اور صدر کو ہٹانے کی جو تحریک ہوتی ہے وہ مواخذہ کہلاتی ہے، یعنی امپیچمنٹ۔ تو صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کے لیے یہ ہے مواخذہ میں دونوں ایوان جو ہے 2/3 اکثریت سے صدر کے خلاف ووٹ دیں تو صدر کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اور صدر کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ انتخابی ادارہ مقرر کرتا ہے، اور کوئی بھی صدر جو ہے وہ 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اختیارات کے لحاظ سے صدر کا دیکھتے ہیں کہ اب صدر صرف انتظامیہ کا سربراہ رسمی ہی ہے، تو لیکن پھر بھی کچھ معاملوں میں اس کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قانون سازی کے اختیارات میں جو پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جو قانون منظور کرتے ہیں اس کی آخری اور حتمی منظوری جو ہے وہ صدر دیتا ہے۔ صدر کے پاس جو ہے وہ آخری منظوری کے لیے کسی قانونی مسودے کو بھیجا جاتا ہے۔ صدر کے لیے ضروری ہے کہ 30 دن کے اندر اندر اس کی منظوری دے۔ اگر 30 دنوں تک اس کی منظوری نہیں دیتا تو اس کے 30 دنوں کے بعد وہ مسودہ خود بخود قانون بن جائے گا، یا پھر اس مسودے کو صدر منظور کر لیتا ہے تو پھر وہ قانونی مسودہ باقاعدہ بن جاتا ہے، ملک میں لاگو کر دیا جاتا ہے، یا پھر صدر اس قانونی مسودے کو رد کر دیتا ہے۔ رد ہونے کے بعد دوبارہ وہ پارلیمنٹ کے پاس جاتا ہے، اور پارلیمنٹ دوبارہ اس کی سادہ اکثریت سے منظوری دے دیتی ہے، تو وہ قانونی مسودہ اب صدر کی منظوری کے بغیر ہی قانون بن جائے گا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اجلاس دونوں ایوانوں کے اجلاس مشترکہ بھی بلوا سکتا ہے اور الگ الگ بھی، اور اس کے علاوہ صدر جو اجلاس بلواتا ہے اس کو ملتوی بھی صدر ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور دوسرے ججوں کو مقرر کرتا ہے، لیکن پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے سے مقرر کرے گا۔ اس کے علاوہ صدر مجرموں کی پھانسی کی سزا کو معاف کر سکتا ہے اور اسے عمر قید میں تبدیل کر سکتا ہے۔ مالیاتی اختیارات صدر کے پاس بس برائے نام ہے کہ صدر پارلیمنٹ سے جو منظور شدہ بجٹ ہوتا ہے اس کی آخری منظوری دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کے مشورے سے وہ مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ بھی دیتا ہے۔ استصواب رائے بھی کروا سکتا ہے صدر جو ہے ملک کے اندر کوئی کسی اہم قومی مسئلے پر جو ہے وہ عوام کی رائے دریافت کرنے کے لیے استصواب رائے کروا سکتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ایسا کرے گا۔ پھر آرڈیننس جاری کرتا ہے کہ جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو تو صدر کو جو ہے آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس آرڈیننس کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہوتی ہے،
اور پھر پارلیمنٹ کا جب اجلاس ہو اور پھر پارلیمنٹ اس اجلاس میں اس آرڈیننس کو منظور کر لے تو پھر وہ قانون بن جاتا ہے پرماننٹ، ورنہ وہ 4 ماہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اہم عہدیداروں میں صدر پاکستان کا جائزہ لیا ہم نے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہ ہنگامی اختیارات کے اختیار بھی صدر پاکستان کو ہے، کہ اگر کوئی ملک میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو تو ہنگامی حالت کا اعلان کر کے صدر تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے۔ اب وزیر اعظم کا جائزہ لیتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان کا انتظامی اور سربراہ ہے اور حقیقی سربراہ ہے۔ اصل اختیارات کی پاور جو ہے وہ وزیر اعظم کو ہی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق وزیر اعظم کا چناؤ قومی اسمبلی کرتی تھی، لیکن 1985 کی ترمیم کی روح سے وزیر اعظم کو جو ہے وہ صدر نامزد کرنے لگ گیا، لیکن بہرحال اب دوبارہ سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی اکثریت ہی وزیر اعظم کے انتخاب کی توثیق کرتی ہے۔ اہلیت کے لیے یہ ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اور پاکستان کا وہ بھی شہری ہو، ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، اور یہ ہے کہ وہ بھی کسی سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، اور اس کی عمر جو ہے کم از کم 35 سال ہونی چاہیے۔ صدر کو اس کے عہدے سے ہٹانے کی تحریک تو تھی مواخذہ، لیکن جب کسی وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹانا مقصود ہو تو اس کے خلاف قومی اسمبلی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کرتی ہے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اگر اکثریتی ارکان قومی اسمبلی کے وزیر اعظم کے خلاف اس تحریک کو منظور کر لیں تو وزیر اعظم کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے، مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم خود بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتا ہے اور اپنا استعفیٰ جو ہے وہ صدر کو پیش کرتا ہے۔ اگر وزیر اعظم صدر کو استعفیٰ دے تو ایسی صورت میں اس کی پوری کابینہ بھی جو ہے وہ برطرف سمجھی جاتی ہے۔ چونکہ پارلیمنٹ کی میعاد 5 سال ہے، لہٰذا وزیر اعظم کے عہدے کی میعاد بھی 5 سال ہے۔ اختیارات کے لحاظ سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعظم اپنی ایک کابینہ بناتا ہے اور انہیں اپنے مختلف محکمے تفویض کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ملک کے اندر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزازات وغیرہ عطا کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ صدر پاکستان کو اعزازات دینے سے متعلق مشورہ دیتا ہے، یعنی وزیر اعظم کی پسند کے نام اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر کچھ اور اسامیوں پر جو ہے وہ تقرریاں کی جاتی ہیں، تو صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے ہی وہ تقرریاں کرتا ہے۔ قانون سازی کے سلسلے میں وزیر اعظم کے اختیارات کا جائزہ لیں تو اس میں یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر یہ ہے قانون سازی کی کارروائی وزیر اعظم کی رہنمائی میں ہی ہوتی ہے، اور چونکہ وزیر اعظم قومی اسمبلی کے اندر اکثریت والی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اکثر قانونی مسودے جو ہیں وہ منظور کر لیے جاتے ہیں۔ اس لیے قانون سازی میں وزیر اعظم کا براہ راست اثر و رسوخ ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے ہی قانون سازی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ ملک کے سیاسی حالات کافی خراب ہو جائیں تو قومی اسمبلی کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے وزیر اعظم صدر کو مشورہ دے کے برخاست کروا سکتا ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو ختم کرنے کا پابند ہوگا۔ مالیاتی اختیارات میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کا ایک وزیر خزانہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ پورے ملک کے لیے سالانہ بجٹ تیار کرتا ہے۔ یہ بجٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے سے تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش ہوتا ہے۔ چونکہ وزیر اعظم قائد ایوان ہوتا ہے، اس لیے ملک کے سالانہ بجٹ کی منظوری پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ امور خارجہ میں کے مطابق جو ہے وہ جو وزیر خارجہ ہوتا ہے اس کا باقی وزیروں کی نسبت وزیر اعظم سے زیادہ قریبی تعلق ہوتا ہے، اور وزیر خارجہ وزیر اعظم کی مرضی سے ہی خارجہ پالیسی طے کرتا ہے، اور وزیر اعظم کے مشورے کے مطابق ہی تمام معاملات طے ہوتے ہیں۔
دوسرے ممالک کے دورے کرنا، دوسرے ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کرنا اور دوسرے ملکوں سے معاہدے کرنا جو ہے وہ وزیر اعظم کے اختیارات میں شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ وہ قائد ایوان بھی ہوتا ہے وزیر اعظم جو ہے، چونکہ وہ قومی اسمبلی میں پارٹی کا سربراہ اور قائد ایوان ہے، تو لہٰذا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پھر وہ اپنی پارٹی کے منشور اور منصوبوں کے مطابق حکومت چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے ہے وفاقی کابینہ آ جاتی ہے۔ کابینہ میں یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا سربراہ ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم اپنی ایک کابینہ بناتا ہے۔ کابینہ کے یہ اراکین جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے لیتا ہے۔ 1/4 اراکین وہ سینٹ سے اور 3/4 اراکین وہ قومی اسمبلی سے لے گا۔ یہ تمام کابینہ کے اراکین جو ہوتے ہیں یہ وزیر اعظم کی خوشنودی تک اپنے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ وزیر اعظم جب چاہے ان کابینہ کے اراکین میں سے کسی بھی رکن کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کابینہ کے یہ اراکین جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وزیر اعظم مختلف محکمے سپرد کرتا ہے، مختلف محکمے سونپتا ہے، یعنی ان کو مختلف وزارتوں کا وزیر بناتا ہے۔ جیسے وزارت تعلیم ہے، اس کا وزیر تعلیم ہوگا۔ وزارت صحت ہے، اس کا وزیر صحت ہوگا، سربراہ جو ہوگا۔ تو یہ وزیر جو ہے وہ اپنی اپنی وزارتوں کے یا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی پالیسیاں بناتے ہیں، اور اپنی پالیسیوں کے لیے وہ وزیر اعظم کو بھی جواب دہ ہے اور پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ان وزراء سے ان کے وزارتوں یا ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو ہے سوال و جواب کرتی ہے، اور جو ہے اور ان کے خلاف جو ہے مختلف قسم کی تحریکیں بھی منظور کر سکتی ہے اگر یہ اراکین پارلیمنٹ کو مطمئن نہیں کرتے تو۔ اس کے علاوہ یہ کہ کوئی وزیر اپنے فرائض جو ہے وہ سنجیدگی سے ادا نہیں کر رہا تو وزیر اعظم اسے برطرف کر سکتا ہے، اور ایک وزیر کے بہرحال مستعفی ہونے سے جو ہے باقی کابینہ متاثر نہیں ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتا دوں، بات واضح کر دوں بیٹا کہ وفاقی کابینہ کے یہ جو وزراء ہوتے ہیں یہ اپنے اپنی وزارتوں کے سیاسی سربراہ ہوتے ہیں۔ دو قسم کے سربراہ ہوتے ہیں اس میں، ایک وفاقی وزراء اور وزراء مملکت۔ وفاقی وزیر جو ہوتے ہیں یہ سیاسی سربراہ وزارت کا ہوتا ہے، اور وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان جو ہے وہ ایک پل کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، یعنی رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور یہ وزیر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپنی وزارت کی نمائندگی کرتے ہیں، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ دوسرے وزیر جو ہوتے ہیں وہ وزیر مملکت ہوتے ہیں، یہ ڈویژن کے سیاسی سربراہ ہوتے ہیں، اور یہ ڈویژن اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی پارلیمنٹ میں اپنی ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پارلیمنٹ جو ہے ان سے ڈویژن کے متعلق جو ہے وہ کارکردگی پر جو ہے وہ ڈسکشن کر سکتی ہے اور سوال و جواب جو ہے وہ کر سکتی ہوتی ہے۔ سیکریٹری آ گئے۔ سیکریٹری جو ہوتے ہیں یہ انتظامی سربراہ ہوتے ہیں، یہ باقاعدہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے منتخب ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ گریڈ 22 کے ملازمین ہوتے ہیں، اور یہ جو وفاقی وزیر جو تھے ان کو پالیسیاں بنانے کے لیے جو ہے مدد فراہم کرتے ہیں اور نظام چلانے میں جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وفاقی وزیر تو ہوتے ہیں وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے ڈپارٹمنٹس کا تو بہت زیادہ نالج نہیں ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ وفاقی وزیر جو ہے وہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو یہ وفاقی جو وزارت کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں، اصل نظام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کا اور وزارتوں کا یہی چلاتے ہیں، کیونکہ یہ لمبے عرصے تک اپنے عہدوں پر فائز رہتے ہیں اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں، لہذا اصل پالیسیاں جو ہیں یہی لوگ بناتے ہیں اور وفاقی وزیر کو جو ہے تجاویز وغیرہ دیتے ہیں۔ اب یہ جو سیکریٹری ہوتے ہیں یہ اپنے وزیر کے ذریعے جو ہے وزیر اعظم تک اپنی تجاویز بھیجتے ہیں اور ان کی منظوری حاصل کرتے ہیں۔
اور پھر یہ سیکٹری جو ہوتے ہیں جب وزیر اعظم سے منظوری حاصل ہو جاتی ہے ان پالیسیوں کو پھر یہ ملک کے اندر جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں۔ اچھا آگے ہے ایڈیشنل سیکریٹری۔ ایڈیشنل سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ ڈویژن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور یہ گریڈ 21 کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ جو ایڈیشنل سیکریٹری ہوتے ہیں یہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ڈویژن کا انتظامی سربراہ جو تھا وزیر مملکت تھا، لہٰذا یہ وزیر مملکت کو پالیسی بنانے میں مدد فراہم کریں گے، اور وزیر مملکت کے ذریعے جو ہے اپنی تجاویز یہ بھی وزیر اعظم کو بھجواتے ہیں، اور پھر اور جب وہاں سے منظوری ہو جاتی ہے تب اس کو پھر وہ لاگو کرتے ہیں۔ یہ سیم ویسے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں جیسے سیکریٹری انجام دیتا ہے وزارت میں۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری جو ہوتے ہیں یہ سیکریٹری کے متحدی کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور سیکریٹری کے تمام احکامات کو جو ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ جوائنٹ سیکریٹری جو ہوتے ہیں یہ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہوتے ہیں، اور ڈویژن میں یہ دوسرے نمبر پر ہوتے ہیں اور وزارت میں تیسرے نمبر پر۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری کی متحدی میں کام کرتے ہیں اور اس کے احکامات بجا لاتے ہیں، اور پھر اس کے احکامات کو اپنے نچلے عملے تک پہنچاتے ہیں، اور نیچے سے رپورٹیں وصول کر کے جو ہے وہ ایڈیشنل سیکریٹری کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے ونگ کے انچارج ہوتے ہیں۔ ڈپٹی سیکریٹری، یہ ڈپٹی سیکریٹری 19ویں گریڈ کے ہوتے ہیں اور یہ برانچ کے انچارج ہوتے ہیں، اور اوپر سے احکامات کو وصول کر کے یہ نیچے سیکشن آفیسر کو بھیجتے ہیں اور سیکشن آفیسر کی رپورٹس کو یہ اوپر پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام پالیسیاں بنانا نہیں ہوتا، یہ صرف پالیسیوں کو یہ لاگو کروانے میں مدد کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ رپورٹس کو اوپر نیچے جو ہے وہ بھجواتے ہیں۔ سیکشن آفیسر یہ پھر گریڈ 17 یا پھر 18 کے آفیسر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سیکشن کے انچارج ہوتے ہیں، اور سیکشن کے جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں ان کو نپٹاتے ہیں۔ اوپر جو ان کے آفیسرز ہیں، ہائر آفیسرز ہیں، ان کے احکامات کو یہ عملی جامہ پہناتے ہیں اور پالیسیوں کو جو ہے اصلی سیکشنز میں جو ہے یہی نافذ کرتے ہیں، اور سیکشن کے دوسرے ملازمین کی نگرانی کرتے ہیں۔